أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگیر رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیل تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و احترام معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان علماء کرام مشائخ اعظام سماجی و سیاسی شخصیات اور ہر وہ حضور کا غلام جس کا مقصد وہ ہے جو مقصد امیر المجاہدین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے جس مقصد کے لیے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی ہے ہر وہ شخص جس کا مقصد یہ ہے اس کے لیے بابا جی یہ فرما کر گئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں ہر وہ شخص جو عہد کر کے آیا ہے اور جس نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نے زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں جیسی بھی سختی آ جائیں میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا میں نے اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر امیر المجاہدین مجھے چلا کر گئے جس راستے پر قافلہ عشق و مستی کا وہ قافلہ چلتے ہوئے وزیر آباد تک پہنچا میں نے اسی راستے پر جانا ہے جس راستے پر بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ مسترد راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے کون سے دیوانے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں مسواک نہیں تھی اس وقت ہاتھ میں اس وقت چھڑی نہیں تھی میرے آقا مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی میرے آقا مولا نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا بہت سارے لوگ آگے آئے کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے آج ہم سے لوگ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں میں نے کہا ٹکٹ دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے ہم یہ کہ لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے
کے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھائی کیسے ہے، ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اشتاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مار کر سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ چلیو ایک گل اجے اتنے تک نہیں رکنی، ایک گل اگلے جہان تک جانی، ایک قافلہ اسی طرح ثابت ہو گیا حضور دے غلامہ دا بابا جی دے پیچھے چلنا اس منظر دے نال کہ ہم صبح حشر چلیں گے شہر برات اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ میرے آقا مولا نے ایسے تلوار بلند کی، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اور طاقت رکھنے والوں اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، سنو میرے آقا مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا، طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے، طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے یہ عرض کی، حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے۔ حضور نے تلوار عطا فرمائی، کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کا پہلا حق یہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق، فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کا تیسرا حق، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے؟ فرمایا الذی عاہدنی خلیلی وَنَحْنُ بِالصَّفَقِ لَدَى النَّخِيلِ اللہ قوم الدہر فی الفجولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا آج میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے۔ اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند کھجوریں تھی، فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا۔ تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاہجہاں مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی، ایسے پہلوانوں والی چال، ایسے پہلوان ایسے چلتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے پہلوانوں والی چال چلی۔ میرے آقا و مولا نے جب پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا، لوگ پوچھتے ہیں جی آپ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال کر کے دیکھا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، یہ متکبرانہ چال، یہ چوڑے ہو کے چلنا، یہ سینہ نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ تو لبیک والے بھی وہ ہے جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اگرچہ شہادتیں جاری ہوں، اگرچہ خون جاری ہو، پھر بھی وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ وہ سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان کو سبق یہ پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے MLAs، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ، بڑے بڑے عہدیداران جن کو ملنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ نہیں ملتے، اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کا سودا کرنے آتے ہیں، لیکن جن کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، تو وہ سرور شاہ صاحب ہو، وہ چولستان کی رویا ہو، وہاں ان کو پانی کی امداد پہنچانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ اور آگے کیا سبق پڑھایا ہے؟ خالی آدھا نہیں، صرف جمال کی بات نہیں، صرف اخلاق کی بات نہیں، کردار کی بات، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی بات۔ کہا ضعیف اگر نظر پڑے، اگر کسی کمزور کو دیکھ لو، اس کی مدد کو پہنچو، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کے گھر جل جائے، لبیک والے سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے، کرونا کی وبا آ جائے، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، لبیک والے ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں راشن پہنچائے۔ چولستان میں جب پیاس کی جناب آندھیاں چلے اور انسانیت سے سکتی ہو، لبیک والے ان کے گھروں پر، ان کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار ہو، جہاں جناب اے سی والی گاڑیاں بھی ناکام ہو جائے وہاں لبیک والوں کے جذبے کام کریں۔ کیا کہا؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔
اور آگے کیا کہا؟ ظالم اگر آئے نظر کالے ذوالجلال بن. اور اگر کسی ظالم کے سامنے آ جائے بات تو وہ پھر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو، وہ جناب اپنے ظلم و ستم کے عروج پر ہو، اپنی جناب سختیوں کی پابندیوں کی پچھاڑ کر دے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظالم اگر آئے نظر کالے ذوالجلال بن. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے 20 سیٹیں لینی ہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ ہم تو یہ قسم کھا چکے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار غم، قربے مسیحا چھوڑ کر تم کہتے ہو سیٹیں لے کر. میں نے کہا تم اگر ہمارے نظریے پر سودا کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے آؤ، اس سے بھی بڑی کوئی چیز لے آؤ، ہم ساری چیزوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ قسم کھا چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا خدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک منٹ جی بھائی، اوے سرائکی وسیب دے لوگوں، تواڈے نعرے دی اجے چس نہیں آئی. نعرہ لگے کوئی باطل دے ایوان بھی کھڑکن، بلکہ دراڑا پہن کہ انہوں نے پتہ لگے لبیک آئے آئے بیٹھے. اے صرف نعرہ نہیں ہے، اے لبیک یا رسول اللہ صرف نعرہ نہیں ہے، اے او تلوار تیر تے نیزے جڑے کفر دے سینے وچ پیوست ہوندے نے. اے صرف نعرہ نہیں ہے، جدوں تسی این سارے تو بیزاری کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہندے ہو نا کہ یا رسول اللہ ایتھے بھی حاضر، کل قبر وچ بھی حاضر، کل روز محشر بھی حاضر. جدوں یہ کہندے ہو او کہندے لوئے ساڈا ارباں دی انویسٹمنٹ جڑی امت مسلمہ نو گمراہ کرن واسطے، نویں شوشے چھوڑن واسطے، نویں گلاں چھوڑن واسطے، نویں باتاں چھوڑن واسطے کہ جی اسلام اخلاق سے پہلا تلوار